تجارت احکام تجارت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. جیسا کہ ہمارے پروگرام کا ایک پرٹیکولر عنوان اور موضوع ہے کہ ہم تجارت سے ریلیٹڈ مالی معاملات سے، لین دین سے متعلق سوالات کو اپنے سلسلے میں، اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت امام المفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی. انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. آج کا سلسلہ یوں منفرد ہے کہ ہم کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ مہمانوں کو اپنے اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں اور ان سے بھی سوالات لیتے ہیں. آج ہمارے مہمان جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، یوں کہ لیں دو ملکوں سے تعلق ہے ان کا. ایک تو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بالخصوص لاہور سے ہمارے بہت سارے تاجران جو ہیں تشریف لائے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ٹیم بھی ہماری شامل ہے. لاہور سے آنے والے تاجروں کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے کرغزستان سے کچھ علماء اور دینی اسکالرز جو ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. آج وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی کچھ نہ کچھ سوال اور بات چیت کرنے کی نیت رکھتے ہیں. مفتی صاحب کریں گے انشاءاللہ عز و جل، ہم سنیں گے اور مستفیض ہوں گے. تو امید ہے کہ آج کا جو پروگرام ہوگا دیگر پروگراموں سے کچھ زیادہ دلچسپ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے اور سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر پہلے میں مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا اور پھر انشاءاللہ سوالات سے شروعات کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مفتی صاحب میں نے عرض کی تھی کہ پہلے مفتی صاحب کی طرف جائیں گے. آپ کی طرف آنے کی وجہ یہ ہے ہم احکام تجارت کرتے ہی آ رہے ہیں، آپ کرتے ہی آ رہے ہیں عرصے سے، اور کالز ہوتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں، آپ جوابات ارشاد فرماتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کہیں سے بھی کچھ افراد ایسے آئے ہوئے ہوں جو کسی نہ کسی طرح علم سے اور تجارت سے ریلیٹ کرتے ہوں، تو آپ بھی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے جو ان کے ایکچول سوالات ہیں وہ خود کریں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مہمان آئے، ان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم کسی جگہ گئے اور کسی کے ساتھ میں گیا تھا تو میرا تعارف کروایا، تو کہنے لگا اچھا ہمارے تو اتنے سوالات ہوتے ہیں، تو اچھا ہو گیا آپ آئے. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ سے متعلق سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں 24 گھنٹے تو سروس نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے، کسی کو اگر آ کے ایک سوال کرنے کا بھی موقع ملا ہے، اچھی بات ہے، صحیح، ہمیں خوشی ہوتی ہے جواب دینے سے، اسے ویلکم کہنے سے. اور آج تو ہمارے ساتھ کرغزستان کے علماء بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. مرحبکم فی حاضل حفلتی انتم شرفتم حاض المکان حاض البرنامج جزاکم اللہ خیرہ. اب میں سب سے پہلے ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. اسلم بھائی ان کے ساتھ ہیں. اسلم بھائی تیار ہیں؟ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، میں اس کا عربی میں ترجمہ بھی کر دوں گا، کہ ماشاءاللہ یہ ایک الگ ثقافت کے لوگ ہیں، ان کا رہن سہن کھانا پینا الگ ہے. تو انا اسأل اولا عنکم انشاءاللہ انتم ایدن تسألون ما تشاء. انا اسأل ما هو عادات الناس فی کرغزستان، یعنی باعتبار الاکلی والمسکنی و باعتبار اللباسی، کیف احوال الناس فی وطنکم؟ ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ ہمارے ملا نور الدین عطاری ہیں، کرغزستان سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ. یہ انشاءاللہ آپ کے سوال کرغزستان کی زبان میں نہیں، یہ عربی میں انشاءاللہ آپ کا جواب کرغزستان میں دے دیں، بولے آپ ترجمہ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. شرفتمونا بهذه يعني دعوة إلى هذا المكان. أولا قرغيزستان دولة صغيرة فيها 6 ملايين ناس فقط، و85 من 100 مسلمون أهل السنة والجماعة على مذهب إمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. والآن حياتنا بعد
احتلال الروس يعني تغير كل شيء واختلط كل شيء. في ناس ملتزمين يعني لباسهم طويل ويعني يسترون عورتهم، وفي بعض الناس يعني يتبعون أم يقلدون روسيين وأوروبيين، فهؤلاء لباسهم قصير يعني كما يعني في بعض الدول هذه الصورة. طيب. والحمد لله الناس طيبين. وماذا هو أكلكم؟ أكلنا نعم. نحب اللحوم. ما شاء الله. اللحم نحب اللحوم. ما شاء الله. وقرقيز كما يعني أهل الأتراك نحن نحب كذلك لحم الحصان. طيب. هذا يعني طيب. هكذا يعني كما هو. ما شاء الله. أنا ألخص كلامكم بالأردوية ليعرف أهل پاکستان. بتا رہے ہیں کہ کیونکہ 90 میں یہ کنٹریز الگ ہوئی ہیں، آزاد ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو دینی لوگ ہیں وہ تو ان کا لباس بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن بیرا روی تو ہر معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے. مذہب احناف میں حنفی زیادہ ہیں، اور حنفی مذہب میں بھی کچھ چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے. اسی پس منظر میں انہوں نے یہ کس چیز کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں اس چیز کا ذکر کیا، اور وہاں کی کچھ ثقافتیں بیان کی. اسلم بھائی یہ سوال کرنا چاہیں گے؟ جی یہ خود سوال کرنا چاہیں گے انشاءاللہ تجارت سے متعلق. جی. نعطيكم سؤال عن تعريف الربا أولا، لأن عندنا أكثر التجار يأخذون من بنوك يعني فلوسات مبلغ نقود لكي يتاجر في السوق. وبعض العلماء قالوا أن قرغيزستان وطاجكستان وهؤلاء دول في آسيا الوسطى ليست دولة مسلمة، لأن فيها حكم قانون كله يعني ديمقراطي، فلذلك يجوز أخذ من بنوك ربوي هذا المبلغ. ما حكم هذا؟ والسؤال الثاني، إذا سافرنا إلى روسيا، إلى دول أوروبا، إلى دول غير المسلمين، هل يجوز للمسلم أن يأخذ كذلك هذا الربا؟ هذه اثنان سؤالا. طيب جزاكم الله خير. پہلے تو میں سوال کیا کیا انہوں نے بتا دوں. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ سود کی تعریف کیا ہے، اور ہم جن کنٹریز میں رہتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، ایک سیکولر قسم کے راستے ہیں، تو کیا وہاں کے بینکوں سے سود لینا جائز ہوگا یا نہیں، یہ ان کا سوال ہے. تعریف الربا فضل الذی لا يقابله شيء. مثلا انا اشتريت شيئا، مثلا هذا الجوال انا اشتريته بمبلغ يعني بربيع بدولار، فكلاهما مقابلان، يعني واحد ثمن واحد مبيع. وفي الربا الزيادة لا يقابله شيء. مثلا واحد يقرضه 1000 درهم وهو يعطي 1100 درهم. 1000 والألف يقابلان، والمئة لا يقابله شيء. هذا الفضل هو الربا. سوالكم الثاني عن البنوك في وطنكم. البنوك في وطنكم يعني جاء في الحديث لا ربا بين المسلم والحربي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان هذا المملوك للمسلمين لا يجوز الأخذ بالربا. وهذا الاستثناء فقط للحربي ولغير المسلم. إذا كان واحد غير مسلما فيجوز للمسلم أن يأخذ بنية النفع. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سود کی تعریف یہ ہے کہ سود اس زیادتی کو کہتے ہیں جس کے مقابل میں کوئی چیز نہ ہو. جیسے آپ نے 1000 روپے قرضہ دیا اور واپسی میں کوئی 1100 روپے دے تو یہ 100 روپے زیادتی ہوگی، ایک ایسا اضافہ جس کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے. اور ان کے ممالک میں جو بینک ہیں ظاہر بات ہے وہ مسلمانوں کے ہیں، مسلمان ان کے مالک ہیں. اگر مسلمان ان کے مالک ہیں تو ان سے سود لینا جائز نہیں ہوگا. ہاں کوئی غیر مسلم ہے
تو غیر مسلم کا جو معاملہ ہے وہ حربی کی طرح ہے. الکفار فی بلاد المسلمین مثل حربی لیسا کلیا کالحربی ولا هم مثل الذمی ولا هم مثل یعنی مستامن کالحربی يجوز عقود الفاسدہ معهم. هذا هو الجواب. جی مفتی ان کا سوال جواب بھی ہوا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری سارے عالم میں جو مسلمان ہیں عاشقان جی. رسول ہیں ان کی محبت قائم فرمائے. لاہور سے بھی عاشقان مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی سوال لے لیتے ہیں. اور ایک سوال ان کا اور لے لیتے ہیں ٹھیک. پھر جی پھر کوئی اور سوال بھی ہے؟ جی یہ ہمارے طالب علم ہیں ماشاءاللہ اسکالر ہیں، ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ سوال کریں گے. ماشاءاللہ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتي جليل، اسم مناصنا من قرغيزستان. بين الدول يعني في زماننا ينتشرون يعني بيتكوين كريبتو فالوت. هل يجوز للدول المسلمين أن نستعمل هذه البيتكوين وكريبتو فالوت؟ فجزاكم الله خيرا. بٹ کوئن کے متعلق سوال کیا ہے. یعنی فی کل البلاد شاع البٹ کوئن، یعنی کل اہل البلاد یسألون عن ذلك. هناك نتفکر اولا هل هو مال ام لا، لأن تعریف المال ما يمكن ادخاره. مثلا هذا الجوال هو مال حسي مرئي ننظر إليه. بٹ کوئن هو نقوش يظهر في كمبيوتر، هل هو مال أم لا؟ إذا كان شاع العرف ويتقبل الناس بحيثية المال فنحن نقول هذا مال أيضا أو كالمال. ولكن إلى الآن نحن نفتي فيه غرر باعتبار مختلفة، فيه أسباب الغرر يوجد. یعنی میں نے ان کو یہ جواب دیا ہے، بٹ کوئن کا سوال کیا ہے کہ اولاً تو یہ کوئی عام مال نہیں ہے، یہ ایک نقوش ہیں، کچھ کوڈز ہیں جو کمپیوٹر میں ظاہر ہوتے ہیں، تو دیگر یہ چیزوں سے الگ ہیں، اور کوئی عرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو لوگوں نے حد تک قبول کر لیا ہے. اور پھر غرر کے بعض پہلو موجود ہیں، اس کی وجہ سے ہم اس کو جائز قرار نہیں دیتے. والبٹ کوئن هو المشہور نظامه قوی جدا ولكن هذا النظام کرپٹو کرنسی کثیر نظامه ضعیف جدا فيه غرر کثیرہ. بٹ کوئن تو مشہور ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی کرپٹو کرنسیاں وجود میں آئی ہیں، ان کے نظام تو اتنے خستہ ہیں کہ لوگ ان سے نقصان در نقصان اٹھا رہے ہیں. لاہور کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلا سوال لاہور سے شامل کر رہے ہیں. جی اپنا نام بھی بتائیں، کام بھی بتائیں، سوال بھی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں ندیم میرا نام ہے، لاہور سے میں حاضر ہوا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہم گھر بنا کر سیل کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں سے ہمارا ود مٹیریل بھی کام طے ہوتا ہے، یعنی کہ اسکیل فٹ کے حساب سے ہم ان سے کام لیتے ہیں. جیسے 2500 روپے فی اسکیل فٹ کے حساب سے ہمارا طے ہو گیا ہے، اس کے بعد ریٹ بڑھ بھی جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے، تو ہم نے ان کو 2500 میں کر کے دینا ہے. ایسا جائز ہے؟ تو آپ میٹیریل کے ساتھ ٹھیکہ لیتے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا اگر جیسے ابھی سریا بھی مہنگا ہو گیا کافی، سرمٹ بھی، یہ ہمارا طے ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم ان سے یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ ہمیں پیسے اور دو. دوسرا یہ سوال 25-30 روپے پر کلو میرے خیال میں بڑھا ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں سریا. تقریباً 120 سے تھا پہلے، ابھی 180 سے اوپر چلا گیا، 90 میں آ گیا. اچھا 70 روپے بڑھ گیا. 70 میں بڑھ گیا. سرمٹ بھی اس میں بڑھ گیا مفتی صاحب. 70 روپے پر کے جی بڑھا ہے. جی. تو ہم ان سے تقاضا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اور پیسے دو. تشریف رکھیے. خیر. دیکھیے ٹھیکیداری نظام کے اندر رسک تو لینا پڑتا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قیمتیں تو نہیں بڑھیں، لیکن آپ نے جو سوچا تھا کہ اتنا سریا اور اتنا سیمنٹ اور اتنی فنشنگ پر خرچہ آئے گا، اس سے زیادہ آ جاتا ہے یا اس کے برابر میں آ جاتا ہے. تو ٹھیکیداری نظام کے اندر رسک ہوتا ہے، اور دونوں جو لاک کرتے ہیں قیمتیں،
یہ لاک ہی اس لیے کرتے ہیں کہ بعد کے لیے کوئی تنازع نہ بچے. ٹھیک. تو اسی لیے ٹھیکے کا سہارا لیا جاتا ہے. ایک تو یہ نا کہ بندہ اپنا مال لے آئے, اپنے روز کی مزدوری ہو, اور روز جتنے عرصہ تک کام چلتا رہے گا مزدوری ملتی رہے گی, ایسا نہیں ہوتا. تو ٹھیکیداری کا جو نظام اپنایا جاتا ہے یا یہ جو آپشن اپنایا جاتا ہے, یہ اس قیمتوں کے لاک کرنے کے لیے اپنایا جاتا ہے. اگر یہ لاک کا دروازہ کھلا رہے تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو ایک تو یہ ہے کہ جس ریٹ پر ٹھیکہ ہوا ہے آپ کا, اب اس پر برقرار رہے گا, اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا, چاہے لاس ہو رہا ہو. چاہے لاس ہو رہا ہو. لیکن ایک اور چیز ہے کہ اتنی زیادہ جب قیمتوں میں ڈفرنس آ جائے تو ٹھیکیدار کو یہ استحقاق تو ہے کہ وہ ریکویسٹ ڈالے اس کو کہ دیکھیں ہماری بات تو اسی میں ہوئی تھی, لیکن آپ خود دیکھیں کہ کتنا ڈفرنس آ گیا ہے ٹھیک ہے. قیمتوں میں, ایک روٹین سے ہٹ کے جو ہے نا. میری کوئی کوتاہی نہیں ہے. وہ اپنی ایک ریکویسٹ ڈال سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ایک درخواست کر سکتا ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے بڑھا دیں اس کے اندر. ٹھیک. تو وہ اگر بڑھائے گا تو ایک طرح سے معاہدہ رینیو ہو جائے گا. ٹھیک. لیکن وہ پابند نہیں ہے کہ ٹھیکیدار کی بات مانے. ٹھیک. ریکویسٹ ہی ہے یہ. ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس ریکویسٹ کرنے کو کوئی معیوب نہیں کہیں گے, ٹھیک, برا نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. مجھ سے ان کا جو سوال تھا پہلا کہ اگر میجرمنٹ کے لحاظ سے معاہدہ کیا ہے, یعنی ایک تو یہ نا لمسم طے کر لیا کہ جی یہ پراپرٹی ہے, یہ پلاٹ ہے, اس کو ہم اس طریقے کا بنا کے دیں گے, اتنی ہوگی, اور ایک ہے میجرمنٹ اسکوائر فٹ کے حساب. دیکھیں آج کل جتنے بھی بڑے ایریاز میں کام ہو رہا ہے جی, وہ اسکوائر فٹ کے حساب سے ہو رہا ہے. جی, کاسٹ بھی جو نکالی جاتی ہے بڑے بڑی بلڈنگوں کی, وہ اسکوائر فٹ سے نکالی جاتی ہے. ٹھیک, صحیح ہے, جائز, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, جائز ہے. چلیں جی. کالز بھی ہیں ہمارے پاس, لیکن پہلے ایک سوال یہاں سے اور لے لیں, پھر جی. انشاءاللہ کالز کی طرف بڑھیں. مفتی صاحب لاہور سے محمد عثمان نعیم. میرا پٹرولیم فیلڈ سے میرا بزنس ہے پٹرولیم کا. ہماری فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جسٹ لائک آج کل ریٹ چل رہا ہے 146.29, تو لیکن جب ہماری فیلڈ میں جو پیسے کاٹے جاتے ہیں وہ 147 کاٹے جاتے ہیں. اب کرنسی بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو ہم اس کو کسٹمر کو, جو ہماری فیلڈ میں جو کسٹمر کو واپس کی جائے, تو ہمیں مجبوراً یا 146 کاٹنے پڑیں گے یا 147 جو ہے نا پر لیٹر کے حساب سے ہمیں اس سے پیمنٹ لینی پڑے گی کسٹمر سے. اچھا عثمان بھائی, اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا پڑے گا آپ کو. جی. ایک تو آتا ہے نا موٹر سائیکل والا, 1 لیٹر ڈلوانا ہے. جی جی. ایک آتا ہے کار والا, اس کو 20 لیٹر ڈلوانا ہے. جی جی. 20 لیٹر والے میں تو آپ وہی فگر لگائیں گے نا. ہاں جی. جیسے مثال کے طور پر 140 روپے 25 پیسے ہیں, جی, تو 140 روپے 25 پیسے ہی لگائیں گے آپ. جی جی. ایسا تو نہیں اس میں آپ 41 روپے لگا لیں گے. نہیں سیم لگائیں گے. وہ تو ٹھیک ہے. جی. صرف 1 لیٹر والا جہاں پر ہے یہ آتا ہے ایشو. ہاں جی. تشریف رکھیے. دیکھیے جو ساڑھے پونی کا جو حساب ہے یہ, جی, تو 1 روپے سے کم سکہ بھی نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا. ابھی تو ہمارے پاکستان 1 روپے سے کم سکہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ان کا سوال ہے اصل میں آتا ہے 1 لیٹر جہاں ڈالا جائے, جی, یا پھر یہ ہے کہ چلو زیادہ لیٹر ڈالا گیا لیکن اس کے بھی پیسے بن رہے ہیں 215 روپے 25 پیسے, فائنل ٹوٹل پر آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں عرف و عادت دیکھی جائے گی کہ لوگ جو ہیں, خریدار جو ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں. اگر وہ تقاضا کرتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دو, یا ہمارے آپ نوٹ کر لو, ٹھیک ہے یہ 75 پیسے ہم اگلے دفعہ کروا لیں گے, اگر تو ان کا تقاضا ہے تو دینا پڑے گا. بے شک آپ ٹافی رکھ لیں کہ بھائی پیسے تو نہیں ہے, ٹافی لوگے آپ, بعض دکاندار کر رہے ہوتے ہیں. جی, ویسے آج کل تو 1 روپے سے کم میں ٹافی بھی نہیں ملے گی. جی, وہ بھی ہلکی کوالٹی. ٹھیک ہے نا. کہ زمانے میں 50 پیسے کی چھالیاں ملتی تھی, اب تو وہ 5 روپے کی ہے. ٹھیک. تو اگر تو لوگ احتجاج کرتے ہیں تو لا محالہ ان کا حق ہے, ان کا استحقاق ہے, ان کا رائٹ ہے, پورا کرنا پڑے گا. تو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ پر ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 5 کا سکہ پکڑا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی 4 روپے کا بھی اگر حساب ہوگا تو 5 روپے لیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر 104 روپے بنتے ہیں تو وہ 105 کا تقاضا نہ کریں, کیونکہ 1 روپیہ کا تو رکھا جا سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. جب بہت سارے شعبے والے 1 روپیہ رکھتے ہیں, ریزگاری رکھتے ہیں, تو پیٹرول پمپ والے بھی رکھ سکتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جو زیادہ مشکل ہے وہ ہے 1 روپے سے بھی کم فگر میں. ٹھیک ہے, جس کا دینا لینا ہی مشکل ہے. دینا لینا ہی مشکل ہے, اور وہ کیسے دیا جائے گا. اس میں بھی اگر کوئی شکایت کرتا ہے اس کا حق ہے, دیا جائے گا اس کو. لیکن جہاں 1 روپے کا حساب ہے تو وہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لم سم کر لو.
یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر دیکھا جائے تو اس سے روزانہ کے 8-10 ہزار کا فرق آتا ہے مفتی صاحب، کم سے کم. ایک اس سے بالکل برعکس مشاہدہ بھی دیکھنے میں آیا ابھی کل پرسوں بھی مجھے، کہ کسی نے کسی جگہ سے کچھ خریداری کری تو میں بھی موجود تھا. 4499 روپیز کی چیز تھی. تو انہوں نے جب بل دیا 5000 کا نوٹ دیا تھا، تو بقایا جب دیے تو انہوں نے جو دیے وہ 502 روپے دیے، حالانکہ وہ چیز تھی 4499 روپیز کی، تو 2 روپے دیے. تو میں دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ پھر اس نے کہا کہ بھائی 2 روپے کیوں دے رہا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس 1 روپے کا سکہ نہیں ہے اور 2 روپے دے سکتے ہیں آپ کو، تو 2 روپے لے لو. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ 2 روپے دے رہا ہے تو میرا تو 99 روپیز بنتے ہیں، تو 1 روپے جو زیادہ آ رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کب وہ ہماری طرف سے گفٹ ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو خیر خود کر رہا ہے تو اس کی مرضی ہے. ٹھیک. اب آپ یہ دیکھیں بڑے جو سپر سٹورز ہیں جی اس میں ریزگاری رکھی ہوتی ہے انہوں نے، جی بالکل رکھے. اور وہ پورا جو نا 1 روپیہ بھی آپ کو دیں گے. جی ان کا ایک رول ہے کہ بھائی تنازع نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو پمپ وغیرہ ہیں تو یہاں کا جو عملہ ہوتا ہے اصل میں اس کی تربیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ عملہ اس ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ نہیں کرتا جس ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ ایک بڑے سپر سٹور کا عملہ کرتا ہے. جی تو یہ تربیت کا بھی فرق آ جاتا ہے بعض اوقات. صحیح. تو یوں اگر ان کی بھی تربیت کریں گے تو وہ ان چیزوں کو فالو کریں گے، امید ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال بھی یہیں سے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد انیس اتاری. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، ہمارا کیبل وائر کا کام ہے، اس میں تانبا اور پی وی سی ہم خریدتے ہیں، وہ ذخیرہ اندوزی میں آتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. دیکھیے خام مال خرید کر پروڈکشن کرنا یہ ایک روٹین کا حصہ ہے. اور تانبا وغیرہ تو ایک ایسی چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ تانبا نکلتا ہے. جی. دوسرا یہ ہوتا ہے کچھ اور چیزیں خریدنی پڑتی ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم ایک مرتبہ گجرانوالہ میں گئے تھے تو ایک صاحب ہمیں ملے تھے، وہ کراچی کے تھے. تو پتہ چلا کہ یہ اے سی خریدتے ہیں، پرانے اے سی باہر ملکوں سے منگواتے ہیں، اس میں سے یہ تانبا وغیرہ نکالتے ہیں. تو وہ نکالیں گے جمع ہوگا، پھر وائر والوں کو بیچیں گے، جس کو بیچنا وہ بیچیں گے. تو اپنے پروڈکشن کے لیے اس طریقے سے ذخیرہ کرنا، پروڈکشن بنانا، یہ تو ایک نظام کا حصہ ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. آپ کا تو شاید چھوٹا سا کام ہوگا. میں جانتا ہوں ایک صاحب کو جن کی بہت بڑی فیکٹری ہے فائبر کیبل کی، پاکستان سے بھی باہر مال جاتا ہے، ان کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کا ایک ایسا آئٹم بنا رہے ہو. تو کیا وہ ذخیرہ کیے بغیر ہی سب کچھ کر لیں گے؟ مال کا اسٹاک ہوگا. سپلائی چین جو ہے پوری انڈسٹری کی جان ہوتی ہے. تو سپلائی چین کے اندر مال کا اسٹاک، خام مال ہوگا، پھر آپ کے پاس اور چیزیں ہوں گی، جب بھی سپلائی چین چلتی رہے گی تو یہ ذخیرہ اندوزی نہیں کہلائے گی. ایک سرکل کا حصہ ہے. سرکل کا حصہ ہے. اور ویسے بھی تانبے میں ذخیرہ اندوزی ہوتی بھی نہیں ہے. جو شریعت کے حساب سے ذخیرہ اندوزی ہے، جو منع ہے، اولاً تو وہ ہے انسانوں کی غذا میں اور جانوروں کی غذا میں. اور جو دوسرا نمبر پہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس وقت منع ہے وہ بھی جب قحط پڑا ہو. جب قحط نہیں ہے تو عام حالات میں یہ چیزیں جمع کرنا بھی ناجائز اور گناہ نہیں ہے، بلکہ جمع نہیں کریں گے تو پورا سال کھائیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، سسٹم کیسے چلے؟ ہاں یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک. مفتی ایک کال شامل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہاں سے بھی لیں گے سوالات مزید. ایک کال دیجیے. اطہارت طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. احکام تجارت میں مفتی صاحب کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ یہ جو آن لائن چیزوں کو سیل کیا جاتا ہے مختلف کمپنیز کے تھرو، تو کیا بغیر دیکھے چیز ڈیلیور کی جا سکتی ہے؟ اور دیکھنے میں اگر موقع پہ وہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، ڈیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد نقص نکلتا ہے، تو پھر اس میں کیا یہ بے فاسد کی طرف تو نہیں جائے گا؟ یہ بے درست ہو جائے گی؟ اس پر شرعی رہنمائی عطا فرما دیجیے. دیکھیے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ چیز کا سمپل دیکھ لینا بھی کافی ہوتا ہے، اور سمپل بھی نہ دیکھا ہو، چیز کے اوصاف اگر کسی کے سامنے بیان کر دیے جائیں. مثال کے طور پر یہ کپ ہے، ٹھیک ہے، تصویر کسی نے دکھا دی اس کی کہ بھئی یہ کپ ہے، اس کی اتنی لمبائی ہے، اتنی چوڑائی ہے، اور اتنا اس کا حجم ہے، اور وہ آپ نے اس کا رنگ پسند کر لیا، اس کا میٹیریل سامنے آ گیا، اس طرح کا میٹیریل ہوگا، اور آپ نے آرڈر کر دیا. تو ایک جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو گئی، بنیادی طور پر جو معلومات ہیں وہ آپ کو حاصل ہو گئی. تو اتنا ہونا کافی ہے.
تو اب یہ نہیں کہیں گے کنفیوژن برقرار ہے تو بے ہو سکتی ہے. آپ کے پاس مال تھا پہلے سے موجود، کسٹمر نے آپ کو آرڈر دیا، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ نے مال بھیج دیا، تو یہ خرید و فروخت درست ہے. ہاں اگر اس میں کوئی عیب نکل آتا ہے، اس عیب کے نکلنے پر وہ ریٹرن کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اور جو آن لائن پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ کسٹمر کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اگر کسٹمر کلیم کرتا ہے تو وہ واپس بھی مال بھجواتے ہیں پارٹی کو. یہ ضرور ہے یہاں پر کہ کسی نے جو ہے وہ کپ کا سائز نہ پڑا ہو، پتہ چلے کہ جی وہ تو بچوں کا کپ ہے، تصویر سے اندازہ نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں کے کھیلنے کے لیے جو کپ آتے ہیں جی جی وہ ہیں، اور اس کی اپنی غلطی ہے وہ تو. ٹھیک ہے، شرٹ ہے، جوتے ہیں، اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سائز پرابلم آ جاتا ہے. تو اپنی بھی چیزیں دیکھ لیں بھائی، کیونکہ بیچنے والے کو تو بہت تجربہ ہے، وہ تو اپنی بچت کے سارے انتظام کر رہا ہے. آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آن لائن خرید رہے ہیں تو توجہ کے ساتھ جتنی چیزیں معلومات کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور پھر خریدیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکہ دینے اور دھوکے کا شکار ہونے سے محفوظ فرمائے. ایک یہاں سے سوال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ قاسم اتاری لاہور سے حاضر ہوئے ہیں. ہم کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں تو ہم زیادہ تر مال فون پہ پرچیز کرتے ہیں. پارٹی کو بتاتے ہیں جیسے کاٹن ہے یا واشنگ ویئر ہے، اب اتنے ناغیاں اتنے 1000 میٹر مال ہمیں بھیج دیں. وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ڈائنگ ہے یا یہ ایسا کپڑا ہے، تو ہم جا کے وہاں مال چیک نہیں کرتے ہیں. کراچی سے بھی بالفرض مال خریدتے ہیں، فیصل آباد سے بھی، اندر سٹیز سے بھی، تو ہر مرتبہ ہمارا مال چیک نہیں ہوتا. ہمارا وہاں پہ وکیل بھی کوئی نہیں ہے، ان کی زبان پہ مال پرچیز کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہم آگے اس طرح سیل کر دیتے ہیں. کہ اس طرح کرنا جائز ہے؟ اس میں کوئی شریک بات تو نہیں ہے؟ دیکھیں بعض اوقات ایک برانڈ جو ہوتی ہے نا اس کی ایک کوالٹی مینٹین ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں کسی برانڈ سے یا کسی ایسے مل والے سے کپڑا لے رہا ہوں جس کے کپڑے کا مجھے اندازہ ہے کہ اس کا مال کیا ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں اس کو رنگ بتا دوں گا اس رنگ کا بھیج دو، تو یوں یہ ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ایک نیا آدمی ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پہلی دفعہ خریدے گا، تو اس کے حوالے سے مزید جاننا، مزید معلومات حاصل کرنا وہ اس کا رائٹ اور استحقاق ہے. دکاندار جو ہیں یہ یوز ٹو ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ایک چیز کی کوالٹی کیا ہے. زیادہ بہتر تو اس میں بھی یہ ہے کیٹلاگ تو سب لوگوں نے بنائی ہوتی ہے، بڑے برانڈ والے ہوں یا چھوٹے برانڈ والے ہوں. بلکہ جو بڑے برانڈ والے ہیں وہ بھی بعض اوقات جو ہے نا آؤٹ سورس پر مال بنوا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے برانڈ والوں سے بنوا رہے ہوتے ہیں. کیٹلاگ منگوا لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ رنگ بھی واضح ہو جائے گا اور کپڑے کی کوالٹی بھی واضح ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کوالٹی سے مطمئن ہیں کہ جو کوالٹی اس کی آتی ہے ہر سال وہی اس دفعہ ہے، اس میں اصل میں بڑی تفصیل ہوتی ہے، تانے بانے کا حساب ہوتا ہے. کہ بھائی قاسم صاحب ایسا ہی ہے، اس میں نا ہمیں اتنے تانے کا ہوگا، اتنے بانے کا جی ہوگا. ہم ان کے کوڑا بتا دیتے ہیں کہ فلاں آئٹم ہم اتنی چاہیے، وہ ہمیں ان کے ڈلیور کر دیتے ہیں. لیکن اس میں نا یہ تو ہے آپ بتا دیتے ہیں، لیکن کپڑے کی جو کوالٹی ہے وہ تانے بانے سے بھی ماپی جاتی ہے. جی جی ایسے ہی کہ بھئی کپڑا جو ہے اتنے تانے بانے کا ہوگا. تو چونکہ آپ لوگ تو اس فیلڈ کے ماہر ہیں تو یوں دیکھے بغیر بھی آپ چیزوں کی جو پہچان ہے اور کوالٹی کا جو تعین ہے وہ کر سکتے ہیں. کال لے لیتے ہیں اتنے، پھر ادھر سے سوال لیتے ہیں. اگلی کال دیجیے. احکام تجارت میں دیکھ رہا تھا تو ابھی ایک سوال پیٹرولیم مصنوعات کے متعلق ہوا تھا جس میں پیسوں کا آپ کچھ تذکرہ فرما رہے تھے. تو اس میں اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ پیٹرول پمپ والے ماشاءاللہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ جیسے 146 روپے 45 پیسے ہے تو وہ 147 روپے کا یا 150 روپے کا پیٹرول ڈال لیتے ہیں. تو اس طرح بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. تو عوام کو یہ بھی ایک مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ پیسوں کا ڈسپیوٹ نہ ہو. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو ٹنکی ہے وہ اس میں 2125 روپے 45 پیسے کا آئے گا، تو آپ 2150 روپے کا یا 2100 روپے کا اس کو فیگر بتا دیں کہ 2100 روپے کا پیٹرول ڈال دیں، تو میرے خیال میں یہ ڈسپیوٹ بھی ختم ہو جائے گا. میرا مشورہ تھا، دعائے خیر سے نواز دیجیے گا. ماشاءاللہ. نہیں کسٹمر دیکھیں اگر راؤنڈ فگر میں پیٹرول لیتا ہے نا تو پھر تو یہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی 2000 کا پیٹرول ڈال دو. اب وہ جتنا بھی آئے گا وہ میٹر اس کو کور کرے گا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ لیٹر سے ڈلواتے ہیں کہ 1 لیٹر ڈال دو تو پریشانی آتی ہے. ویسے کراچی میں تو زیادہ تر دکھایا گیا ہے رقم سے 100 روپے کا 150 روپے کا 200 روپے کا بائک والے رقم سے ڈلوا رہے ہوتے ہیں. تو رقم سے ڈلوا رہے ہوتے ہیں تو یہ جھگڑا آئے گا ہی نہیں. تو
अच्छी तवज्जो दिलाई है इन्होंने। ये उस्मान भाई, लाहौर में भी ऐसा ही है? ठीक है, माशा। रकम से डलवा लेंगे तो तनाज़ी ख़त्म, और अगर जी। उससे डलवा रहा है तो उसका जवाब पहले दे दिया गया। तुम यहाँ से सवाल ले लें। जी, यहाँ से सवाल। मैं मरकज़ुल लाहौर से तशरीफ़ लाया हूँ। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है, क्या दरस निज़ामी करने के साथ साथ कारोबार किया जा सकता है? अगर कारोबार किया जा सकता है तो कौन सा किया जाए, और इस कारोबार और दरस निज़ामी को किस तरह एक साथ लेके चला जा सकता है? जज़ाकल्लाहु खैर। तशरीफ़ रखिए। इनके अब्बा कारोबार करते हैं या दरस निज़ामी करते हैं? जी। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपके अब्बा ने आपको इजाज़त दी हुई है, बेटा जब तक पढ़ना है पढ़ो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो जैसे सेहत एक गनीमत होती है, वक्त और फुर्सत एक गनीमत होती है, तो आपके लिए भी गनीमत है। जब तक पढ़ना है पढ़ो, आपके अब्बा की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। चलें भाई। चलें जी, कॉल दीजिए अगली। मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि मैंने एक होल सेलर से माल खरीदा और कहा कि मैं आपको रकम 2 दिन बाद भेजूंगा, फिर आप मेरा माल भेज देना। उन्होंने कहा कि अपना सौदा डन हो गया है। मैंने रकम उनको भेज दी, लेकिन माल उन्होंने सारा दूसरे कस्टमर्स को बेच दिया। अब मुझे देने के लिए उनके पास नहीं है और कह रहे हैं कि 2-3 दिन बाद नया माल आएगा, फिर आपको भेज देना है। तो पूछना ये कि जब सौदा हो जाए तो बेचने वाले को ये लाजिम नहीं कि वो माल अलग करके रख ले ताकि वक्त पर डिलीवरी कर दे? देखिए, होना तो ऐसा ही चाहिए। इफ़ाए अहद की इसीलिए जो है अहमियत बयान की गई है तिजारत के अंदर, कि अगर वादे ही पूरे ना हों तो फिर तो निज़ाम दरमरम हो जाएगा। लेकिन बहरहाल सौदा हो गया है तो माल तो वो भेजेगा, पहले वाला नहीं भेजा तो उसकी मिसल उसको माल भेजना लाजिम होगा। हमारे प्रोग्राम को तो वक्त भी अख्ताम को पहुँचा, और मेहमान भी हैं, कॉल्स भी हैं, सवालात भी हैं, लेकिन ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। मदनी चैनल की एक रूटीन है, एक के बाद दूसरा प्रोग्राम है। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहकाम तिजारत, अहकाम